बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। गाज़ा में ईद मनाई गई, लेकिन ये ईद रिवायती नहीं थी, बल्कि ये ईद धमाकों, लाशों और मलबे के दरमियान मनाई गई। इसराइल से गाज़ा पर बमबारी जारी है। हमास और दूसरी तंजीमें भी इसराइल पर हमले कर रही हैं और दुनिया में सफारतकारी की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा में धमाकों और तबाही के दरमियान आई ईद। इसराइली हमलों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 83 हो गई। कई लोगों की मौत जहरीली गैस से हुई। हमास ने किया दावा, क्या इसराइल केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा है? इसराइल के कई शहरों पर हमास के रॉकेट हमले। तेल अवीव के मरकजी इलाके को भी निशाना बनाया गया। इसराइल में मरने वालों की तादाद 7 हो गई। इसराइल गाजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। सरहदों पर फौजें जमा। हमास ने कहा, पछताना पड़ेगा। असल हथियार अभी इस्तेमाल नहीं किए। हमास ने दी वार्निंग। कहा, इस्राएली शहरों पर हमले का फैसला पानी पीने जितना आसान है। इसराइल के कई शहरों में यहूदियों और अरबों के दरमियान झड़पें। रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया। सरकारी टेलीविजन पर मॉब लिंचिंग का वीडियो दिखाया गया। बाइडेन ने की नेतन्याहू से बातचीत। कहा, जल्द अमन की उम्मीद है। अमरीकी नुमाइंदा मिडल ईस्ट पहुंच गया। कई मुल्कों में कोविड पाबंदियों के दरमियान मनाई गई ईद उल फितर। पाकिस्तान में चांद पर तनाज़ा। इंडिया में 3,63,000 नए कोविड केस। कोविशील्ड डोजेस के दरमियान वक्फा बढ़ा दिया गया। आसाम में दोबारा NRC के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। नई बीजेपी हुकूमत ने कहा, लिस्ट में कई नाम छूट गए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात फलस्तीन की। गजा में जुमेरात को ईद का दिन था, लेकिन माहौल ईद की खुशियों और मुबारकबादियों जैसा नहीं था, बल्कि डर, खौफ और मातम का माहौल था। इसराइल ने ईद उल फितर के दिन भी गजा पर ज़बरदस्त बमबारी की, जिसमें कई इमारतें और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले कुछ दिनों से इसराइल की बमबारी में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद कम से कम 83 हो गई, जिनमें 17 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 480 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इस दौरान
اسرائیل کے اندر بھی یہودی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ بعض علاقوں میں ایمرجنسی اور کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اس دوران غزہ پر اسرائیلی فوجیوں کے جمع ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے کنفرم کیا ہے کہ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں کم سے کم 7 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 سے زیادہ اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے بعض شہروں میں بدامنی ہے اور گڑبڑ کے دوران یہودی عبادت خانوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں سڑکوں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہم پر غزہ سے حملے کیے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تل ابیب میں سائرنوں کی آوازیں گونجتی رہیں اور ہزاروں اسرائیلیوں نے بنکرز میں پناہ لی۔ حماس کے راکٹس تل ابیب کے مرکزی علاقے میں بھی گرے اور حیفا اور نزارت کے دور دراز کے شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہروں میں عربوں اور یہودی اسرائیلیوں کے درمیان جھڑپیں دوسرے شہروں تک پھیل گئی ہیں۔ تل ابیب کے قریب ایک یہودی ہجوم کی طرف سے ایک عرب کی موب لنچنگ کا ویڈیو سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر بھی کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب یہودی اسرائیلیوں کو مار رہے ہیں اور کٹر یہودیوں کی طرف سے عربوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں صحت عہدیداروں نے بتایا کہ بعض لوگ زہریلی گیس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے، ان کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد قطعی نتیجہ نکالا جائے گا کہ کیا اسرائیل کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ لڑائی جلد سے جلد ختم ہوگی۔ برطانیہ کے ایک وزیر نے اسرائیل اور حماس سے کہا کہ وہ تناؤ کم کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ حماس کی فوجی طاقت پر وار کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حماس کے ایک سینئر کمانڈر کو ہلاک کیا اور کئی علاقوں پر بمباری کی۔ ایک بینک کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف حماس ڈٹی ہوئی ہے اور اسرائیلی شہروں پر راکٹوں کی بارش کر رہی ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑائی جاری رکھیں گے۔ مسجد اقصی کے قریب حالیہ جھڑپوں کے بعد اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی۔ اسرائیل کا ایک فوجی بھی راکٹ حملوں میں مارا گیا ہے جو غزہ کے قریب پیٹرولنگ کر رہا تھا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ 6 سویلینز مارے گئے ہیں، جن میں 2 بچے اور ایک انڈین ورکر شامل ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 17 بچے اور 7 عورتیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کی طرف سے سینکڑوں راکٹس فائر کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں جمعرات کی صبح جب عید کی نماز کی تیاری کی جا رہی تھی، کئی علاقوں میں بمباری کی گئی جس سے ایک 6 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ غزہ سے فائر کیے گئے راکٹوں کو آئرن ڈوم سسٹم کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ کل رات غزہ کے رہنے والوں کے لیے 2014 کے بعد سے سب سے مشکل اور لمبی رات تھی۔ اسرائیلی فورس سیکیورٹی ٹارگٹس کے علاوہ بینکوں جیسی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ ترکی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ متحد ہو جائے اور غزہ اور اسرائیل کے تشدد کے سلسلے میں ایک صاف رخ اختیار کرے۔ ترکی کے نائب صدر فواد کنتے نے کہا کہ مسلم ملکوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور فوری قدم اٹھانے چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت نہ کرنے کے لیے عالمی طاقتوں پر تنقید کی۔ مڈل ایسٹ کی اس بھیانک صورتحال پر دنیا فکر مند ہے۔ امریکہ نے اپنے ایک خاص نمائندے کو مڈل ایسٹ میں روانہ کیا ہے جن کا نام ہادی امر بتایا گیا ہے، لیکن اب تک لڑائی روکنے کی کوششوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بات چیت کی اور تناؤ کم کرنے پر زور دیا۔ جو بائیڈن نے موجودہ تناؤ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ نیتن یاہو سے بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈن نے اس موقع پر حماس کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹ حملوں کی مذمت کی۔ بائیڈن نے اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی اٹوٹ تائید کے وعدے کو دہرایا اور کہا کہ اسرائیل کو اپنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں 2 مرتبہ یونائیٹڈ نیشنز کی میٹنگ ہوئی جس میں غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایجپٹ اور رشیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر فوری حملے بند کرنے چاہیے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری اور رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروف نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں نے کہا کہ اسرائیل کو خون خرابہ روکنا چاہیے۔ اسرائیل کے شہر لد میں زبردست گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو اسرائیل کے اندر اور باہر کے دشمنوں سے
جھیلنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے پوری طاقت استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ حیفا اور اوکا شہروں میں بھی گڑبڑ اور جھڑپوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس گڑبڑ کے کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر نے کہا ہے کہ تنظیم نے اب تک اپنی اصل فوجی طاقت اور ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے اور اب تک بھی لڑائی میں پرانے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں خرچ کیا جا سکے۔ حماس کے ڈپٹی لیڈر صالح العروری نے کہا کہ عز الدین القسام بریگیڈ کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس پرانے ہیں۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد کو ایران کی طرف سے ہتھیار اور فوجی مشورے دیے جاتے ہیں۔ اس دوران حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھے گا تو اسے مزید حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران میں حماس کے نمائندے خالد قدوی نے کہا ہے کہ مغربی ملک حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غزہ سے چھوڑے جانے والے میزائلز صرف اپنی حفاظت اور جوابی کارروائی کے لیے ہیں اور مقدس مقامات کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل ہم پر حملے جاری رکھے گا تو ہم بھی اس پر حملے کریں گے۔ اس دوران حماس کی فوجی شاخ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی تو ہمارے لیے کوئی دوسری ریڈ لائن نہیں ہے۔ ابو عبیدہ نے جو تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ دیمونا، تل ابیب اور دوسرے اسرائیلی شہروں پر حملے کا فیصلہ ہمارے لیے پانی پینے سے زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت راکٹ ہیں اور ہمارے میزائل حملوں نے دشمن کی کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو زمینی حملے کے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہتھیار ہماری زمین کے لیے ہے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے اور ہمارے مقدس مقامات کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی اس لحاظ سے الگ ہے کہ پورے فلسطینیوں کی ہمیں تائید حاصل ہو رہی ہے اور تمام فلسطینی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ محمود عباس نے کہا کہ وہ قدس میں اسرائیل کی مرضی کو قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے مطالبہ کیا کہ ناجائز قبضہ ختم کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے بڑی تعداد میں سپاہیوں کو ان شہروں میں روانہ ہونے کا حکم دیا ہے جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ شہر یہودیوں اور عربوں کی ملی جلی آبادی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اضافی سپاہیوں کو فوری بھیجا جائے تاکہ وہ امن بحال کر سکیں۔ اسرائیل نے 3000 سے زیادہ ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا ہے۔ ان سپاہیوں کو عربوں اور یہودیوں کی ملی جلی آبادی والے ٹاؤنز میں جھڑپیں روکنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 35 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ تازہ تناؤ شروع ہونے کے بعد سے غزہ سے 1600 سے زیادہ راکٹس داخل گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے تقریباً 400 راکٹس غزہ میں ہی گر گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں تقریباً 600 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ رفح سٹی پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ غزہ میں حملے جاری رہیں گے اور ہم زمینی آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دوران مسجد اقصی میں سینکڑوں فلسطینیوں نے تناؤ کے باوجود عید کی نماز ادا کی۔ کئی ملکوں نے اسرائیل کے لیے اپنی فلائٹس بند کر دی ہیں۔ جرمنی کی لفتھانسا ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے فلائٹس روکنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ اس بات چیت کے دوران عمران خان نے شاہ سلمان کو عید کی مبارکباد دی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اسلامی اوقاف ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتایا کہ مسجد اقصی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ تمام عمر کے فلسطینی صبح ہونے سے پہلے ہی مسجد اقصی میں امٹ پڑے اور فجر اور عید کی نماز ادا کی۔ عید کی نماز کے بعد ہزاروں نوجوان مسجد اقصی کے صحن میں جمع ہوئے۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت، غزہ، قدس اور اقصی کی تائید میں نعرے لگائے۔ عید کے خطبے میں کہا گیا کہ ہر طرف فلسطینی پرچم لہرائے جائیں۔ خطیب نے عرب لیگ پر اس کی کمزوری اور خاموشی کے لیے تنقید کی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر عرب ملکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں اسٹوڈنٹس نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے ریلیاں نکالی۔
दुनिया के कई मुल्कों में जुमेरात को ईद उल फितर मनाई गई। मुसलसल दूसरे साल मुसलमानों ने कोविड-19 पाबंदियों के तहत ईद मनाई। सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब मुल्कों के अलावा अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और यूके में भी ईद मनाई गई। यूक्रेन और यूरोप के दूसरे मुल्कों से भी ईद मनाने की खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान में रात देर गए चांद नजर आने की इत्तला दी गई, लेकिन बाज़ गोशों की तरफ से इस पर एतराज़ किया गया। पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम और पिछली रोयत हिलाल कमेटी के सदर नशीन मुफ्ती मुनीब और बाज़ दूसरे उलमा ने दावा किया कि रोयत हिलाल कमेटी ने ईद का ऐलान करते हुए गलती की और ये फैसला हुक्मरानों के इशारे पर किया गया। ईरान में भी हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ईद उल फितर मनाई गई। इंडिया के ज़्यादातर मकामात पर जुमे को ईद उल फितर मनाई जाएगी। केरला में जुमेरात को ईद उल फितर मनाई गई। तेलंगाना में ईद लॉकडाउन के दरमियान आ रही है। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक इबादत गाहें बंद रहेंगी। उलमा ने मुसलमानों से कहा है कि वो ईद घर पर ही मनाएं और ईद की नमाज घरों पर ही अदा करें। इस दौरान ईद से एक दिन पहले लॉकडाउन के दौरान जब सुबह 4 से दिन के 10 बजे तक वक्फा दिया गया, लोग ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों पर उमड़ पड़े और बहुत ज़्यादा रश दुकानों पर देखा गया। यमन के हुसियों ने सऊदी अरब के नजरान और दूसरे मकामात पर ताज़ा हमले किए। इन हमलों में हसास टारगेट को निशाना बनाया गया। हमास की फ़ौज के तर्जुमान याहिया सारी ने बताया कि आरामको की साइट पर भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा नजरान एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। अब बात कोविड की। मुल्क में 3,62,727 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वज़ारत सेहत ने ये बात बताई। सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 4,120 कोविड मौतें रिकॉर्ड की गईं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने बताया है कि 20 रियासतों में कोविड-19 केसों में कमी का रुझान देखा गया है। कोविशील्ड की 2 वैक्सीन डोजेस के दरमियान वक्फे को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। हुकूमत ने कोविड वर्किंग ग्रुप के मशवरे को कबूल करते हुए ये फैसला किया है। आसाम में एनआरसी के अमल में खामियों को दूर करने के लिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। रियासत के एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने अपनी पिटीशन में कहा कि एनआरसी की लिस्ट में कई बेकायदगियां हुई हैं और दोबारा वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। बीजेपी के रियासती लीडर्स दोबारा वेरिफिकेशन का मुतालबा करते रहे हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि कई शहरियों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं किए गए हैं जो 1971 से पहले रेफ्यूजियों की हैसियत से आए थे। ओहदेदारों ने उनके रेफ्यूजी सर्टिफिकेट्स कबूल करने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गजा में धमाकों और तबाही के दरमियान आई ईद। इसराइली हमलों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 83 हो गई। कई लोगों की मौत जहरीली गैस से हुई। हमास ने किया दावा, क्या इसराइल केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा है? इसराइल के कई शहरों पर हमास के रॉकेट हमले। तेल अवीव के मरकजी इलाके को भी निशाना बनाया गया। इसराइल में मरने वालों की तादाद 7 हो गई।
اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، سرحدوں پر فوجیں جمع، حماس نے کہا پچھتانا پڑے گا۔ اصل ہتھیار ابھی استعمال نہیں کیے، حماس نے دی وارننگ، کہا اسرائیلی شہروں پر حملے کا فیصلہ پانی پینے جتنا آسان ہے۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان جھڑپیں، ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا گیا، سرکاری ٹیلی ویژن پر موب لنچنگ کا ویڈیو دکھایا گیا۔ بائیڈن نے کی نتن یاہو سے بات چیت، کہا جلد امن کی امید ہے، امریکی نمائندہ مڈل ایسٹ پہنچ گیا۔ کئی ملکوں میں کووڈ پابندیوں کے درمیان منائی گئی عید الفطر، پاکستان میں چاند پر تنازع۔ انڈیا میں 3,63,000 نئے کووڈ کیس، کووشیلڈ ڈوزز کے درمیان وقفہ بڑھا دیا گیا۔ آسام میں دوبارہ این آر سی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست، نئی بی جے پی حکومت نے کہا لسٹ میں کئی نام چھوٹ گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔